مغلیہ خاندان کے آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو جب انگریزوں نے گرفتار کیا تو ان پر قسم قسم کے مظالم کیے، یہاں تک کہ ان کے بعض عزیز و اقارب ان کے سامنے قتل کیے گئے، اور یوں آپ کی شاہانہ زندگی ختم ہو کر قید و بند کی مشقتیں اور تکالیف آپ کے مقدر میں آئیں۔ بہادر شاہ ظفر کی ملکیت میں مولا بخش نامی ایک ہاتھی تھا جس کا قد و قامت میں کوئی ثانی نہ تھا۔ مولا بخش نامی یہ ہاتھی بہادر شاہ ظفر سے پہلے بھی کئی بادشاہوں کی سواری رہ چکا تھا۔ یہ ہاتھی نہ صرف قد و قامت اور خوبصورتی میں اپنی مثال اب تھا، بلکہ اس کی بعض عادتیں انسانوں کی طرح تھیں۔ بہادر شاہ ظفر کی سواریوں میں سے اس ہاتھی کی خدمت پر ایک شخص مقرر تھا، اور ہاتھی اس کے سوا کسی اور کو اپنے پاس نہ آنے دیتا۔ جس دن بادشاہ اس ہاتھی پر سواری کرنے کی غرض سے سامنے آتا تو یہ ہاتھی خود ہی اس کے سامنے بیٹھ جاتا، اور جب بادشاہ سوار ہوتا تو اشارہ ملتے ہی یہ ہاتھی کھڑا ہوتا اور نہایت سلیقے سے منزل کی طرف قدم بڑھاتا۔ بہادر شاہ ظفر کی بادشاہت کا خاتمہ ہوتے ہی یہ ہاتھی بھی انگریزوں کے قبضے میں آ گیا۔ ہاتھی کو جب اس بات کا احساس ہو گیا کہ اب وہ اصل مالک کی ملکیت میں نہیں رہا تو غم کی شدت سے کھانا پینا چھوڑ دیا، اور ہر کوشش کے باوجود اس نے کھانے کو منہ تک نہیں لگایا، یہاں تک کہ ایک بار کھانے کے ٹوکرے کو زور سے کھینچ مارا، جس کی وجہ سے ہاتھی کو باغی قرار دے کر نیلام کے لیے پیش کیا گیا۔ کوئی بولی لگانے کے لیے تیار نہ ہوا، اور آخر کار 200-250 روپے کی معمولی بولی پر یہ ہاتھی ایک پنساری کو مل گیا۔ فیلبان نے ہاتھی کو پنساری کے حوالے کرتے ہوئے ہاتھی سے کہا کہ تم نے ساری زندگی بادشاہوں کے ساتھ گزاری، اور اب باقی زندگی ایک معمولی پنساری کے اشاروں پر گزارنا تمہارا مقدر بن گیا۔ یہ سننا تھا کہ ہاتھی شدت غم کی وجہ سے زمین پر گر پڑا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اسی وقت مر گیا۔ ایک جانور میں اگر اپنے مالک سے الگ ہونے کا اس قدر احساس ہے کہ اس سے الگ ہونے کی وجہ سے کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے اور بات موت تک پہنچ جاتی ہے، تو ہم انسانوں کو اپنے مالک حقیقی سے دور جانے کا احساس کیوں نہیں ہوتا؟ کیا وہ مالک جو کہ کل کائنات کا خالق ہے اس لائق نہیں کہ اس سے دور ہونے پر رویا جائے، تڑپا جائے، اور اس شدت سے جدائی اور دوری کا احساس ہو جائے کہ روتے روتے انسان کی چیخ نکل جائے اور دائی اجل کو لبیک کہہ دے؟ کم سے کم اپنے اس حقیقی مالک سے دوری کا احساس تو ہونا چاہیے، اس کی طرف واپسی کے لیے قدم اٹھانا چاہیے، کیونکہ وہ مالک اب بھی ہماری راہ دیکھ رہا ہے، بس ہمارے واپس جانے کی دیر ہے۔